بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے اپنا نیا چیئرمین منتخب کر لیا ہے۔ پچھلے دنوں جو چھ مگوئیاں تھیں وہ اپنی دم توڑ گئی ہیں، اور ایک اور بات اب سامنے آئی ہے کہ جو علی گور صاحب ہیں اس کے چیئرمین پی ٹی آئی بنانے کے بعد ایک اور شخصیت کو بھی چیئرمین پی ٹی آئی بنانے کے حوالے سے بڑی کوشش کی گئی ہے۔ لطیف کھوسہ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، یہ سینئر صحافی سمر عباس کی خبر ہے، ان کے مطابق لطیف کھوسہ صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بنانے کے حوالے سے بڑی عمران خان کے گھر کے اندر سے بھی اور ایک اور جگہ سے بھی کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے کیا خبر ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی انٹر پارٹی الیکشن ہو چکے ہیں اور ان کے جو بانی رکن اکبر ایس بابر ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں کہ وہ ان الیکشن کو کیا آگے الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے والے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو نائب صدر ہیں شیر افضل مروت، اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو غدار ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، اس کی بھی جو پارٹی میں ریزسٹنس ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے کیا خبر ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، وہ آج پشاور میں منعقد ہوئے، جس میں بیرسٹر گوہر علی خان کو بطور جو چیئرمین عمران خان نے نامزد کیا تھا وہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو جنرل سیکرٹری کا عہدہ تھا وہ عمر ایوب خان صاحب کو ملا ہے، انہوں نے بلا مقابلہ جیتا ہے۔ پنجاب سے بہت بڑی شخصیت کو یہ عہدہ دیا گیا ہے صدارت کا، پنجاب کے جو صدر بنے ہیں وہ یاسمین راشد صاحبہ کو دی گئی ہے، بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہیں بلکہ، اور وہاں پہ اور ان کی جو قربانی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ لویلٹی تھی، اس قربانی کا انہوں نے صلہ دیا ہے کہ وہ اب بلا مقابلہ جو صدر ہیں پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف کی وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں گی۔ کے پی کے میں علی امین گنڈا پور صاحب صدر بلا مقابلہ کے پی کے پہ صدر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ سندھ کے جو ہیں علیم عادل شیخ صاحب وہ بلا مقابلہ صدر پاکستان تحریک انصاف سندھ منتخب ہو چکے ہیں۔ اب یہ نئی ذمہ داریاں تفویض ہو گئی ہیں، اور اب عمران خان صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے وہ اب بانی چیئرمین تحریک انصاف ہو گئے ہیں، اور نیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بیرسٹر گوہر علی خان ان ساری چیزوں کو لے کے آگے کیسے چلتے ہیں۔ ان کے خلاف جو پارٹی کے اندر سازش کی گئی تھی آیا وہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان سب کو کیسے لے کر آگے چلتے ہیں، یہ بیرسٹر گوہر علی خان کا بہت بڑا امتحان ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان منتخب ہو گئے ہیں، لیکن اس سے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی تھی، اور ایک سازش کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور ان کے جو چیئرمین تحریک انصاف کا عہدہ تھا اس کے حوالے سے خبریں یہ تھی۔ سینئر صحافی سمر عباس کی خبر کے مطابق ان کا دعویٰ ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے امیدوار ایک اور شخصیت بھی تھی، اور ان کے حوالے سے مکمل عمران خان صاحب کے گھر سے کوشش کی گئی ہے، اور ایک اور جگہ سے بھی سفارش آئی ہے کہ ان شخصیت کو تحریک انصاف کے چیئرمین کا عہدہ دیا جائے، اور وہ شخصیت ہے لطیف کھوسہ صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں اور ان کا پاس عہدہ بھی تھا۔ پچھلے دنوں جب چیئرمین تحریک انصاف سے پارٹی کے وکلاء کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے، شعیب شہین صاحب، عمیر نیازی صاحب اور شیر افضل مروت، تو اس میں عمران خان صاحب نے خود ان کو بتایا تھا کہ میں اب جو پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ ہے اس کا الیکشن نہیں لڑوں گا، بلکہ ہماری طرف سے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب جو چیئرمین کے امیدوار ہوں گے تو وہ الیکشن لڑیں گے۔ یہی بات باہر آ کر شیر افضل مروت نے نام تو نہیں بتایا تھا، لیکن یہ بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف کا الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن اس کے کچھ گھنٹوں بعد اس چیز کی تردید ہو گئی پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے۔ بہرحال 2-3 دن بعد دوسرے دن ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت کہہ لیں یا جو سینیٹر علی ظفر صاحب تھے، انہوں نے آ کے اناؤنس انہیں کرنا پڑا عمران خان صاحب کی ملاقات کے بعد کہ ہماری طرف سے امیدوار بیرسٹر گوہر علی خان ہوں گے۔ لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد سردار لطیف کھوسہ صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، وہ باہر آ کر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور رہیں گے، اور وہ اس الیکشن جو ہوں گے انٹرا پارٹی الیکشن سے وہی چیئرمین کے امیدوار ہوں گے، وہ دستبردار نہیں ہوئے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے مجھے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کھچڑی پک رہی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو گھر کے اندر سے
خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے گھر کے اندر سے عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ لطیف کھوسہ صاحب پارٹی میں شامل کر کے ان کو فوراً چیئرمین تحریک انصاف بنایا جائے، لیکن عمران خان صاحب نے اس چیز کو انکار کیا کہ ابھی تو لطیف کھوسہ صاحب پاکستان تحریک انصاف میں آئے نہیں ہیں، اگر آ بھی گئے تو فوراً اسے میں کیسے چیئرمین کا عہدہ، اتنا بڑا عہدہ دے دوں، ظاہری سی بات ہے جو پیچھے میری اور لویل کارکن ہیں یا لویل ورکرز ہیں، رہنما ہیں، یا پارٹی کے ساتھ جو کھڑے ہیں، ان کے پاس کیا امیج جائے گا۔ اب بہرحال انہوں نے پھر اس چیز سے انکار کیا، تو عمران خان صاحب نے تو اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے اور ان کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن میں انٹر پارٹی الیکشن میں کھڑا کرنا تھا وہ مؤخر ہو گیا۔ بہرحال ایک بہت بڑی کوشش کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لطیف کھوسہ صاحب کو چیئرمین تحریک انصاف بنایا جائے، بہرحال وہ نہیں بن سکے اور یہ جو معاملہ تھا یہی ختم ہو گیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن تو ہو گئے، لیکن اس کے پیچھے ابھی بھی یہ الیکشن کالعدم بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما ہیں اکبر ایس بابر، آپ کو یاد ہوگا کہ فارن فنڈنگ کا جو کیس تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہ بھی اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن میں لے کے گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے وہ کیس بھی ون کیا تھا۔ اکبر ایس بابر بھی کل الیکشن کمیشن جو انٹر پارٹی الیکشن ہو رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے سیکریٹریٹ گئے اسلام آباد، وہاں سے رہنماؤں سے ملے اور انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے، یہ امکان ہے، کنفرمیشن نہیں ہے کہ اکبر ایس بابر جو پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن ہوئے انٹر پارٹی، ان کو الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے بقول سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے خلاف جب کیس تھا تو اکبر ایس بابر ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن میں چیئرمین کے جو ایک عہدہ ہوتا ہے اس کے لیے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، تو انہیں نہیں لڑنے دیا گیا، تو وہ اس چیز کو لے کر اگر الیکشن کمیشن میں گئے یا سپریم کورٹ میں، تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس الیکشن کو ہی کل عدم قرار دے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بہت بڑی مشکل آنے والی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے ہیں تو انہوں نے اس میں دو پریشانیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے انتخابی نشان بلے کو بچانے کے لیے خود کی قربانی دی، وہ دستبردار ہو گئے چیئرمین کے عہدے سے۔ خان صاحب نے قربانی تو دے دی، لیکن اگر یہ خان صاحب کی قربانی بھی رہ گئی، بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر اس الیکشن کو کل عدم قرار دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے بلے کا انتخابی نشان نہیں رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اور بلے کے نشان سے بھی ہاتھ ان کو دھونا پڑے گا۔ بہرحال ان کو چاہیے تھا کہ اکبر ایس بابر کو الیکشن میں وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے دیتے، لڑنے دیتے۔ اب جو الیکشن میں ووٹ تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے دینا تھا نا، ووٹرز نے دینا تھا، تو وہ ان کو منتخب ہی نہ کرتے تو یہ سارا قصہ یہاں پہ ختم ہو جاتا۔ بہرحال انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا کوئی قانونی پہلو بھی، اس وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے، اور اس چیز کو جو اکبر ایس بابر ہے اس کو اس میں حصہ لینے کے لیے اجازت ہی نہیں دی۔ مسئلہ تھا اس کا شیر افضل مروت صاحب کا، کہ ان کو پہلے انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی تھی اس میں شعیب شاہین صاحب جو وکیل عمران خان صاحب کے بھی اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا بھی حصہ ہیں، ان کو غدار قرار دیا تھا، لیکن اب شعیب شاہین کی بجائے اب شیر افضل مروت کو غدار قرار دیا جا رہا ہے، جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، سابق آرمی آفیسر ہیں مہدی صاحب، محمد مہدی صاحب، ان کی جانب سے ایک ویلوگ کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ محمد مہدی وہ شخصیات ہیں جن کو پچھلے دن کورٹ مارشل کر کے ان کو آرمی کی طرف سے سزا بھی دی گئی تھی، تو یہ وہ شخصیات ہیں۔ انہوں نے ایک ویلوگ میں شیر افضل مروت پر مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پابند سلاسل ہیں یا ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، وہیں شیر افضل مروت تحریک انصاف کے رہنما کارکنان کے درمیان کیسے موجود ہیں، وہ کیسے ریلیاں نکال رہے ہیں، ورکر کنونشن کر رہے ہیں، اور وہ ان کو اجازت کھلی دی جا رہی ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ انہوں نے اس چیز پر ایک سوالیہ نشان لگایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں باقی رہنماؤں کو اجازت نہیں ہے، وہاں شیر افضل مروت
कैसे खुलेआम भरकर कन्वर्सेशन में तकरीर कर रहे हैं, आर्मी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। बकौल मेहदी साहब के उनका कहना था कि इनके पीछे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो शेर अफजल मलवत साहब हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये प्लांट किए गए हैं और इसके प्लांट होने के पीछे 2 चीज़ें हैं। एक तो वो कहते हैं कि KPK में इनको इसलिए वहाँ पे हायर किया गया है ताकि वो वहाँ पे देखें कि KPK में PTI को फंडिंग कौन कर रहा है, इस चीज़ को वो चेक करें और निगाह में रखें कि कौन फंडिंग कर रहा है। दूसरा वो कहते हैं कि वहाँ पे क्योंकि मुराद सईद काफ़ी अरसे से छुपे हुए हैं, तो उनका मकसद ये भी है कि इन कन्वर्शन के ज़रिए इतनी हाइप क्रिएट कर दें, इतना मतलब वो क्रिएट कर दें कि सारे कारकुनान बाहर आ जाएं और मुराद सईद को भी बिल से बाहर निकाल कर उनके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ किस्म केसेस हैं उनमें हो सकता है कि वो गिरफ़्तार हों। ज़ाहिर सी बात है, जब वो बाहर आएंगे, रोपोश हैं अभी, तो बाहर आएंगे तो उनको गिरफ़्तार किया जाए। और वो मेहदी साहब कहते हैं कि उनका मकसद है कि इसके पीछे ये भी एक वो है कि उनको मुराद सईद को बिल से बाहर निकालने के हवाले से भी कोशिशें की जा रही हैं। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है। इस मौके पर शेर अफजल मरवत साहब ने उनको भी खासा जवाब दिया है और उनका कहना था कि ये मेरे साथ काफ़ी हादसात हुए हैं, मेरी पूरी ज़िंदगी की जमा जो पूंजी थी, शेर अफजल मरवत का साहब का कहना था कि मेरी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी से बनाया गया घर इस्लामाबाद में इनमें मिसमार कर दिया। उसके बाद मेरे बहनोई का कत्ल हुआ। इन सारों के पीछे क्या था? मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ और इस किस्म की कोई उन्होंने कहा है कि आप हैं कौन? मेहदी साहब को उन्होंने मुखातिब करके करारा जवाब दिया। बहरहाल शेर अफजल मरवत ने अपनी जो कुर्बानियाँ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनको भी उन्होंने हाईलाइट किया कि ये कुर्बानियाँ दी थी, इसके बाद भी ये हो सकता है। तो मेहदी साहब को उन्होंने इस हवाले से करारा जवाब दिया है। अब लेट्स सी क्या होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल आता है और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब चेयरमैन PTI का ओहदा लेकर आगे सबको इकट्ठा करके कैसे लेके चलते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।